مجھے یہ بتائیں یہ جنوری سے لے کے مارچ تک شہباز شریف صاحب کے ستارے کہاں ہیں؟ وہ کس حالت میں ہوں گے؟ جو آرمی چیف ہیں ان کے ستارے کس حالت میں ہوں گے؟ یہی تین ریلیونٹ لوگ ہیں نا سب سے زیادہ، اور یا بلاول صاحب بھی ٹیگ الانگ ہوں گے بیچ میں، لیکن باقی دو لوگوں کے ستاروں کی چال کیا کہتی ہے پہلے کوارٹر میں؟ اچھا دیکھیں، پہلے کوارٹر میں شہباز شریف صاحب تو میں ویسے ہی کہتی ہوں کہ تین لوگوں کا سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے۔ شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ بھی فرسٹ ہاف میں بگ بینیفیشری ہو سکتے ہیں، اور تیسرے جو ہے بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کا بھی ستارہ، سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے۔ اور یہ تو فیصل واڈا صاحب تو آج کل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، میری تو جب ان کا تیسرا نکاح نہیں بھی ہوا تھا نا مالک صاحب، تب میں نے کہا تھا کہ ان کو سیاست راس ہے، شادی راس نہیں ہے، اور یہ سیاسی علیحدگی بھی ان کی جلدی خبر آپ سن لیں گے، جو ازدواجی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی میں بات کر رہی ہوں۔ شہباز شریف صاحب کا جو ستارہ ہے، کیونکہ دیکھیں وزیر اعظم کا منصب میں نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان کی سیاست میں ہے ہی کنٹروورشل، کیونکہ جتنے صدور آئے ہیں، صدر عارف الوی سمیت 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوئے ہیں، لیکن اگر شہباز شریف صاحب نے 21 مارچ سروائیو کرا لی تو یہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو پھر بشرط زندگی اور صحت سلامتی اپنے 5 سال پورے کریں گے۔ فرسٹ جو 3 مہینے ہیں وہ ہمارے عسکری اداروں پہ بھی کافی ایک پریشر نظر آ رہا ہے، اس کی ریزن میں ابھی آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ سے بیان کروں گی، اور حکومت پہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر بلڈ اپ رہے گا 5 جنوری سے لے کے 21 مارچ تک کا جو ٹائم ہے یہ۔ نہیں آپ بالکل بتائیں، دوسری بات بھی پوری کریں، ستاروں کے درمیان میں بولنے والا میں کون؟ سوال اور کیا، اچھا چلیے اس کو ذرا میں کوشش کرتی ہوں کہ میں سمندر کو کوزے میں بند کروں۔ سر دیکھیں، ایک ستارہ ہے مارس جس کا اردو میں نام ہے مریخ، یہ ابھی 4 نومبر کو نکلا تو میں نے شکر ادا کیا کہ ملک میں کوئی دنگا فساد نہیں ہوا، دھرنے کال آف ہو گئے، لیکن یہ ستارہ میری پوری علمی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 5 جنوری کو الٹا چلتا ہوا پاکستان کے اس ہاؤس میں جانے جا رہا ہے جو کہ پاکستان کے سیکرٹ اینیمیز کا ہاؤس ہے۔ اور یہ پیش گوئی میں نے 19 دسمبر کو ریکارڈ کرائی ابھی 2024 میں، اور کچھ دنوں بعد ہی پتہ چلتا ہے جو افغانستان میں کارروائی ہوئی اور جس طرح افغانستان نے دھمکی دی، مجھے تو آرمی چیف کے اس بیان نے بہت تسلی دی کہ ایک پاکستانی کی جان بھی ہم پہ بہت مقدم ہے۔ ابھی آپ نے، اور یہ والا وہ ٹائم ہے کہ آپ کی وساطت سے میں کہنا چاہوں گی، ادارے ہیں، جماعتیں ہیں، سیاستدان ہیں، عوام ہیں، اس وقت اگر ہم نے اپنی مٹی پہ اپنے اندر کوئی کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی تو بیرونی لوگوں کو تو فائدہ ہو جائے گا، یہ ایک آخری کوشش ہوگی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی۔ لیکن مجھے یہ امید نظر آتی ہے یہی سوال اس وقت میں سے جی عالیہ، سیم کوشچن ٹو یو، جی آپ بات ختم کر لیں سامیہ، مجھے آواز بہت کم آ رہی ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ تو یہ جو ٹائم ہے نا مالک صاحب، یہ والا جو ہے، کیونکہ پریشر نظر آتا ہے لیکن ساتھ ہی روشنی بھی نظر آتی ہے، اور یہ والا ٹائم ایسا ہے سر، ہوائی حادثات، زمینی حادثات، آگ لگنے کے واقعات بہت ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی ذرا عوام کو اپنے طور پہ بہت احتیاط کرنی پڑے گی، اور لیکن اس وقت سے ملک گزر ضرور جائے گا، اور یہاں سے مالک صاحب وہ پاکستان بننے جا رہا ہے جس کی پیش گوئی آپ نے ولیوں سے سنی، روحانی بزرگوں سے سنی۔ یہ بھی اسی سال کا معجزہ ہوگا کہ پاکستان اپنے سیف زون میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ وہ صحرا کس کے چلے، وہ تو اللہ کرے، وہ تو اچھی بات آپ کر رہی ہیں۔ عالیہ بی بی، آپ سے میں بھی آتا ہوں، میں ابھی سامیہ I'll come back to you۔ اوکے عالیہ مجھے یہ بتائیں، کسی ایک ستارے کے چمکنے کے لیے کوئی ایک دو دوسرے سے ماند ہونا بھی ضروری ہوتا ہے نا؟ چلے خان صاحب کا تو ستارہ مارچ تک لگتا ہے اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، ٹیرو بھی بول رہے ہیں، لیکن کیا جو دوسرے کی پلیئرز ہیں، چاہے وہ آرمی چیف ہوں گے، عسکری ادارے کی قیادت کر رہے ہیں، سویلین سیٹ اپ کو شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں، تو ان دو سے کے ستاروں کا کیا حال ہے؟ کیا
ایک ستارہ دو کو کنٹرول کر لے گا؟ دیکھیے مالک، ایسے بات ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کاسمک کوریوگرافی، اس میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی آپس میں ساری کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ اگر میں کہتی ہوں کہ عمران خان کا ستارہ بہت سٹرونگ ہے، تو میں کہتی ہوں کہ شہباز شریف کا ستارہ سٹرونگ نہیں ہے۔ ان کے ستارہ آپ سمجھ لیجئے فیس اور ہے، وہ سی ایم سے آگے آ ہی نہیں سکتے تھے، وہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں، تو the probability is کہ ان کا ستارہ جو ہے وہ پاور کسی اور سے لے رہا ہے۔ شہباز شریف is always a satellite۔ اور اب آرمی چیف میں اور عمران میں مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کی آپس میں کنیکٹیوٹی ہونے والی ہے۔ جنوری میں اب دیکھیں گے، 11 جنوری کے بعد اب دیکھیں گے کہ حالات کس تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں، اور یہ سارا کچھ آپ بھول جائیں گے۔ عاصم منیر کے ستارے، جنرل عاصم منیر کے ستارے بہت سٹرونگ ہیں، اور بانی کے ستارے بھی بہت سٹرونگ ہیں۔ گیم ان دونوں کے بیچ میں ہی ہے، باقی ساری گیم جو ہے نا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ علی بھائی، وہ عالیہ نے تو فارغ کر دیا نا، انہوں نے کہا جی وہ تو سیٹلائٹ ہیں، اس لیے ان کی تو بات ہی چھوڑے شہباز صاحب کی۔ اب پیچھے علی صاحب بچ گئے 2 ستارے، اب ان 2 ستاروں کا بتائیں، کوئی میل ملاپ نظر آتا ہے؟ کیا ہوگا؟ دونوں ہی سٹرونگ ستارے ہیں۔ صحیح مالک صاحب، ایسا ایک تو تھوڑی سی آواز میں ڈسٹارشن ہے، میں اس کو پک نہیں کر پایا، لیکن پچھلی گفتگو میں سن رہا تھا کہ 2 ستاروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا یہ جو 2025 کا سال آنے جا رہا ہے، ایک تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا سال ہے، اس میں پاکستان کی گروتھ ہمیں نظر آئے گی، اور یہ 4 شخصیت کا سال ہے۔ وہ افراد جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، وہ افراد جن کا نام لام سے شروع ہوتا ہے، وہ افراد جن کا نام آئین سے اور میم سے شروع ہوتا ہے، یہ 4 ایسی شخصیات ہوں گی جو پاکستان کے لیے 2025 میں پاکستان کو چلاتے ہوئے، پاکستان کو رول کرتے ہوئے، ان کے لیے پاکستانی معاملات بہت زیادہ فیوریبل رہیں گے، اور یہ شخصیات آپ کو بہت زیادہ پرومیننٹ نظر آئے گی، چاہے ان کے نام کے پہلے حرف میں بیم ہو یا دونوں ملا کر آئین اور بیم دونوں ہو، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہت زیادہ طاقتور اور انفلوئنشل نظر آتی ہیں 2025 کے اندر۔ اور 2025 کا جو تھرو آؤٹ سال ہے، یہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کے اندر 19 سالہ ایک ایسا دور سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ پاکستان کے نصیب کا ہے، پاکستان کے مقدر کا ہے، پاکستان کے اداروں کی گروتھ کا ہے۔ تو آپ نے 3 لوگ تو آپ نے چلے میم میں آپ کے آگے مولانا صاحب آگے، این میں عمران آگے، الف میں جنرل عاصم آگے، تو لام میں کون آ رہا ہے بھائی؟ آپ نے بلاول بھٹو صاحب کو فارغ کر دیا، میں پیپلز پارٹی کا مجھے نام نہیں مل رہا کوئی۔ نہیں جی، آصف علی زرداری صاحب ہیں نا اس میں، پریزیڈنٹ تو ادھر ہی ہیں ابھی، وہ تو کہیں بھی نہیں گئے ہیں۔ ٹے سے کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے بتائیں، ٹے سے کوئی فرق پڑے گا؟ مثلا ٹرمپ کا ستارہ کہیں شامل ہو رہا ہے ان تمام ستاروں میں؟ مالک صاحب، میں ایک تو پراپرلی سن نہیں پا رہا ہوں، آپ کی آواز میں بہت زیادہ معذرت خواہ ڈسٹارشن آ رہی ہے، اب بے کا غالباً چلیں ان کو میں کہتا ہوں آپ کو دوبارہ کنیکٹ کریں۔ میں ٹے کا پوچھتا ہوں، ٹرمپ کا ستارہ پاکستان کے ستاروں میں کہیں شامل ہو رہا ہے؟ نہیں، جو دوبارہ کنیکٹ کیجئے، ان کی آواز کٹ گئی ہے۔